کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل تھا والد صاحب کے وسیلہ سے کہ میں نے ایک ایسی شخص کے ساتھ وقت گزارا جس نے دین کو سمجھا اور تا حیات اس پر عمل کیا۔ جب آپ شیطان کو اس راستے سے آپ لڑائی کر کے دور کر دیں گے نا اور آپ ان کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، رحمت عالم علیہ السلام کے سیرت طیبہ پر آپ چلنا شروع کر دیں گے، تو پھر خدا تعالیٰ انعام بھی کرتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہم کس طرح ہم اپنی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آج ماشاءاللہ 60واں عرس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعزاز یہ بخشا کہ برصغیر میں کوئی سنی عالم دین، اور میں کچھ میری حیثیت نہیں ہے، لیکن علماء تشریف فرمائے ہیں کہ کوئی ایسا آپ کو عالم دین نہیں ملے گا جس کی سند جو ہے وہ ان کو جا کے نہ ملتی ہو، چاہے آپ کسی بھی گھرانے کے کیوں نہ ہوں، آپ کسی آستانے سے آپ کی وابستگی کیوں نہ ہو، کسی مدرسے کے آپ پڑھے کیوں نہ ہو، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا۔ اور ان کی سیرت دیکھے، ان کے بیٹے نے جو کمال کیا ہے۔ قبلہ پیر صاحب کہ اگر میں سوچ رہا تھا کہ میں کس سمت سے میں گفتگو پیش کروں کہ آپ بھی صراط الذین انعمت علیہم کے مصداق، تو روحانی طور پر میں کرامتوں کا میں یہاں کھڑے ہو کے ان کی کرامتیں نہیں بیان کروں گا جس کو ہم کرامت سمجھتے ہوں۔ وہ تو شاید ہر انسان جو یہاں بیٹھا ہو جس نے ان کے ساتھ کوئی وابستگی اختیار کی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب یہ دعویٰ کریں کہ میرے ساتھ بہت پیار تھا، میرے ساتھ بہت پیار تھا، بہت شفقت تھی، اور حقیقت ایسا ہی ہوگا۔ ان کا دل اتنا صاف تھا کہ حقیقت میں ایسے ہی تھے وہ۔ لیکن جس پہلو سے دیکھا جائے، جس پہلو سے دیکھا جائے روحانی طور پر، جس طرح میں نے اس دن کلوں میں عرض کیا تھا، میں یہ خود عرض کرتا ہوں لیکن یہ دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہوگا۔ ہم نے ابھی آپ کے تعویذ پر ایک لفظ لکھا ہے وحید الدہر۔ دنیا میں اس کا شاید ترجمہ ایسے کر سکتا ہوں میں اردو میں کہ دنیا میں ایسا جیسا شخص نہیں تھا۔ اس پر اعتراض لوگ کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ سوال کروں گا کہ اگر میں یہ چند چیزیں ان کی میں زندگی کی میں پیش کرنے لگا ہوں چند منٹ میں سوال پیش کرتا ہوں۔ آپ سب اپنے گریبان میں دیکھیں، اور میں جو ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں اور جو انٹرنیٹ پر بھی دیکھیں گے، میں سب سے میں یہ چیلنج ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے گھر بھی آپ کے بزرگ ہوں گے، آپ کے مشائخ بھی ہوں گے، آپ کے علماء بھی ہوں گے، ان کے جتنے بھی قریبی دوست تھے یا ذرا دور بھی دوست تھے، ان سب کو ایک بات کا بخوبی علم تھا، اور میں نے اس دن بھی بات کی تھی، اس کو لائٹلی نہ لیجیے گا۔ ایک انسان جو ابتدائی چند دہائیاں 4000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو، اور یہ خود وہ نہیں بتاتے تھی چیزیں، یہ تو ان کے وصال سے 10 دن پہلے میں نے منتوں کر کے گزارش کی تھی کہ میں کچھ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور ہم نے ساری عمر یہ دیکھا ہے کہ چاہے آپ سفر کریں نہ سفر کریں، آپ کچھ بھی ہو جائے، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، یہ مجھے آپ کے ایک عظیم شخص آپ کے خادم صوفی گلزار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے یہ خود واقعہ سنایا تھا کہ خون لگنے کے بعد بھی کس طریقے سے کپڑے پاک پہنچائے گئے اس دن، اور آپ نے اپنا جو وظیفہ 1100 مرتبہ جو درود پاک پیش کرنا تھا وہ کس انداز سے ہسپتال کے اندر اس رات پڑا تھا۔
اور انداز یہ میں نے عرض کی کہ صوفی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو ہے ریت منگوایا کرتے تھے، اس کی وجہ کہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے اکثر، یہ نہیں کہ تا حیات 40-50 سال اس طرح کیا تھا، پہلے چند دہائیاں، ہفتے نہیں، دن نہیں، ایک سال نہیں، کہ چھالے پڑ جاتے تھے تو وہ ریت پر پیر کھڑا کر کے اگر کھڑا ہوتا تھا نا تو اس سے میرے چھالے نہیں لگتے تھے۔ اور انداز یہ تھا، اللہ کی قسم انداز یہ تھا کہ کم از کم 1.5-2 گھنٹے جو ہے وہ غسل کر کے کپڑے روزانہ پاک پہننے اور عطر میں اپنے آپ کو اس طرح دہلانا۔ تو آج مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک اس طرح پڑھا کرو جس طرح امام غزالی فرماتے ہیں نا، تحیات میں بیٹھ کے آپ یہ اپنے دل اور دماغ میں آپ یہ جانیے کہ آپ رحمت عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں۔ تو یہ شخص پڑھ رہے ہیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اے رب محمد درود اور سلام ان پر ہو۔ نحن عبادوں کے وقت پر اس پر گوارا نہیں ہوا کہ میں میلے کپڑے پہنوں، روزانہ پاک پہنے، اس کے گزارا نہیں ہوا کہ میں یار بیٹھ کے کس طرح پڑھوں، میں کھڑے کیوں نہ ہو کے پڑھوں۔ یہ سوچ 18 سال کی عمر کی جوان شہزادے کی یہ سوچ تھی، اور وہ سوچ، وہ عروج، وہ پھر ایسے اڑتے گئے کہ آپ کان جدھر لگائیے داستان انہی کی ہے، غلام ہے نا ان کے۔ نعت پھر آپ اپنائیں گے تو آپ کو اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ چاہے سیاسی میدان میں دیکھیں، میں حیران ہوں قبلہ کہ جمعیت علماء پاکستان کے صدر رہے تھے آپ،